نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی، میں آج پھر اپنی بیٹیوں سے، جوانوں سے اور اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک پرہیزگار شوہر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بھی پرہیزگاری کی توفیق دے، ان کو بھی نیک اور پرہیزگار بنائے۔ یہ ویڈیو کا کلپ جو میں نے کل چلایا تھا وہ میں آج پھر لگا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ آج بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے۔ آج میں اس کو ختم کروں گا، اس ایپیسوڈ میں پورا میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا، اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میں اگلے کسی پروگرام میں ان پر ایک خاص پروگرام میں کروں گا، کیونکہ میں خواتین کے لیے کچھ دن مخصوص کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے اسپیشل دن مخصوص کروں۔ اس میں میں آپ کو قرآن و حدیث سے اسپیشل چیزیں سکھاؤں، جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر پائیں گی، اور جو معاشرے میں یہ فساد آیا ہوا ہے اس کا بھی آپ مقابلہ کر پائیں گی۔ یہ کلپ آپ سن لیں، میں دوبارہ لگا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے یہ سوچ لیا آپ سے کوئی اور سوال ہونے یا کم ہونے؟ ایسا کوئی نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ٹرین کر کے پاور دیں کہ بی بی دھیان رکھیں، کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ نہ کہیں شادی کر لیں، یا پھر آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے پاکستان کا ہر گھر 2 نمبری کرنا شروع ہو گیا، اور لڑکی کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ گھر بچاؤں گی، باپ نے کہا تھا اب تیرا جنازہ ہی واپس آئے گا۔ میرا باپ خود مجھے آگ کر چکا، شادی نہیں کرتے ہیں، خدا کی قسم آگ کرتے ہیں بچی کو، اپنی بیٹی کو آگ کر دیتے ہیں نکاح نامے پہ کہ واپس نہیں جا سکتی میں اب۔ ایسے انہیں دیکھیں گے جیسے کوڑ کی بیماری لے کے واپس آ رہی۔ یہ اسلام ہے؟ نبی اسلام نے کہا طلاق شدہ بیٹی کو پالنا بہترین صدقہ ہے، اور ہم سب سے بدترین صدقہ سمجھتے ہیں اس کو۔ پاور نہیں لیتی، وہ پاور کہاں سے لے؟ پاور نے باپ اور بھائی سے لینی تھی اس نے، وہ ہم نے کہا پہلی آگ کر دی ہے۔ پھر وہ زنا کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتی، اپنے آپ کو پھر مظلوم کہتی ہیں آپ۔ یہی آپ کا شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے تب آپ کو طاقت آ رہتی ہے کہ چل سائڈ پہ کوئی نہیں اجازت ملتی تجھے۔ اچھا، کل ہم نے ختم کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو پاور دیں، ٹریننگ دے کر، اور بی دھیان رکھے کہیں کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں نکاح اور یا شادی نہ کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس جگہ پر میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ والذین تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یہ ہے جی کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں کے نگہبان ہیں، عورتوں کی نگہداشت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویسٹرن معاشرہ نہیں ہے جہاں پر عورت شادی کے بعد بھی نہ کمائے تو اس کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ویسٹرن معاشرہ نہیں ہے جہاں پر کہ عورت شادی سے پہلے بچے دار ہو جاتی ہے، اور پھر جب ایک جج ہے وہاں پر اس کی میں بہت ساری وہ چیزیں جو ہے، تو چونکہ انٹرنیشنل ریلیشن یا انٹرنیشنل معلومات بھی آپ رکھتے ہیں، تو اس کے پاس کئی آئیں گے اس طرح، وہ کہتی ہے میں اپنی بیٹی بھی پال رہی ہوں اور خامد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ خامد کدھر ہے، ان کے خامد تو ہوتے نہیں ہیں، 4 بچے ہو جاتی ہیں۔ تو ساحل ندیم صاحب کی کوشش ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی طلاق لے کے گھر آئیں، اور اس کے بعد بس جدھر منہ اٹھے جائیں، اور بس یا شادی سے پہلے بچے پیدا کر لیں اور بچے لے کے بھاگتی پھریں، جس طرح وہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شر پسند سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کیا ہے جی، مرد آپ کی نگہداشت کرتے ہیں، آپ کا نفقہ اٹھاتے ہیں، آپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اب مرد باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور شوہر بھی ہے۔ تو مرد آپ دیکھیں بچوں کا، ہماری خواتین کتنی خوش نصیب ہے نا، بھائی کا پیار بھی ملتا ہے، بھائی کی حفاظت بھی ملتی ہے، خاوند کا پیار ملتا ہے، خاوند کی حفاظت ملتی ہے، باپ کا پیار ملتا ہے، بھائی کی حفاظت ملتی ہے، پھر دیور تک بعض اوقات بھابھی کے سر پہ کھڑے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ گھر سے کالج جاتی ہیں، کالج سے گھر آتی ہیں، پوری وہ پاکستان کا 80%، یہ جو 20% ہے نا، ان لوگوں کی جو باہر سے آئے اور ساحل ادیم جیسا دماغ رکھتے ہیں، ان کی بیٹیوں کا اللہ حافظ ہے، شیشہ پیتی ہیں، چرس پیتی ہیں، ان کے اپنے بوائے فرینڈز ہیں۔ وہ ابھی اتنا مشہور قتل کیس ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ اس لڑکی کو قتل کر دیا، اب اس کو پھانسی سے بچا رہے ہیں اس مرد کو۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، آگے چلتی ہیں۔
پھر ان کا کہ مردوں بعض کو بعض یعنی مردوں کو عورت پر اللہ نے فضیلت دی ہے. عورت کمزور جسم رکھتی ہے، مرد کو فضیلت یہ ہے نبوت مرد کے پاس، اس کے علاوہ امامت مرد کے پاس، جہاد مرد کے پاس، جہاد کرنے کے لیے مرد جاتا ہے. خواتین پیچھے رہ کے ہانڈی روٹی جو اس وقت میں جایا کرتی تھیں، اب اس طرح نہیں ہے. اب بھی جو میڈیکل پروفیشن ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں اور کئی خواتین آ گئی ہیں، لیکن خواتین بہرحال اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، پھر وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں. باپ بھی خرچ کرتا ہے، بھائی بھی خرچ کرتا ہے، شوہر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں پر خالصتاً شوہر کی وجہ. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، پس وہ جو نیک بیویاں ہیں اور وہ کیا ہیں جی ساتھ میں ادب والی ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں. قانتات حفاظت کرنے والی ہیں، اور حافظات حفاظت کرنے والی، اور قانتات یعنی ادب والی ہیں. جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، یعنی وہ عورتیں اپنے خاوندوں کی حفاظت نہیں کرتی. جب خاوند گھر سے آفس چلے جاتے ہیں تو وہ جو بیویاں ہیں وہ ان کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں، اور جو عزت ہے ان کی وہ عزت کی حفاظت بھی کرتی ہیں. کیونکہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت کردار کی بری ہو اور وہ جو ہے تو دوستیاں یا بوائے فرینڈز بنا رہے شادی کے بعد بھی، اور جب وہ لوگ گھر آئیں گے تو وہ گھر بدنام ہوگا، تو بدنام مرد ہوگا، کیونکہ مرد تو اس کو طلاق دے کے نکال دے گا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر کی بھی ضلالت کا باعث بن جائے گی اور اس کی بھی. اس لیے آپ اپنے کردار کو دیکھیں، آپ کا کردار بہت ضروری ہے. طلاق ایک انتہائی خطرناک شے ہے، اس لیے طلاق سے بچنے کے لیے پوری کوشش کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بخت عورتیں وہ ہیں ادب والی ہیں اور خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا حکم ہو اور یا جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ پہلے کہ اس طرح نہیں کرتے، پھر ان سے کے پاس سونا چھوڑ دو، کیونکہ عورت کو پھر سمجھ آئے گی. پھر اس کے بعد اگر تو پھر اس طریقے سے ان کو مارنا ہے. مارنے کا حکم یہ نہیں ہے کہ ان کا منہ توڑ دو، مکے مارو، لاتے مارو، نہیں، مسواک سے، تاکہ اس میں مارنے سے مراد اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ جو مکے شکے لاتے ہیں اور یہ جو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ رنگ باکسنگ نہیں کرنی خواتین کے ساتھ، نہیں، ان کو بستر سے جدا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو صرف مسواک سے ہلکا اس طریقے سے کہ نہ تو داغ پڑے نہ کچھ، آپ کی ناراضگی کا اظہار ہو کہ اچھا اگر یہ چاہتا تو اس سے بھی مار سکتا تھا، لیکن اب بھی یہ مسواک جتنی چیز سے مجھے اس طرح کر کے، تو وہ جاہلوں کی طرف نہ جائیں. اسلام کی یہ تعلیم ہے، اس میں جو ہے نا مار کے استعارے کے ساتھ شدت کی ناراضگی کا اظہار ہے. اس چیز کو سمجھیں. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگر وہ اطاعت کر لیں آپ کی، پھر وہ آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر کیا ہے، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہیں ہے، راہ نہیں ہے آپ کے پاس کے لیے. بے شک اللہ بلند اور بڑا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کھول کر، آپ عورت کو اس طریقے سے نہیں مار سکتے کہ اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر کہیں بھی نشان پڑ جائیں. ایک مسواک جتنی لمبی مسواک جو ہوتی ہے نا اتنی ہی لکڑی، اس سے آپ نے جو مارنا تو اسے کیا چوٹ پڑے گی، کچھ بھی نہیں، لیکن اس سے ایک استعارتاً ایک شدید ناراضگی کا آپ اظہار فرمائیں گے. اوکے جی، یہ چیز میں نے آپ کو میں مختصر کر کے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو پاور دیں، ٹریننگ دیں کہ بی بی دھیان رکھیں کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں نکاح نہ کر لیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آیت جو ہے یہ 34 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی. ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس ہے آیت نمبر 34 سورۃ النساء. اچھا اب کیا جی، اور پھر کیا چیز کہہ رہا ہے وہ کہ لڑکی کیوں نہیں کچھ کر رہی، پھر بچاؤں گی. باپ نے کہا تھا اب تیرا جنازہ ہی واپس آئے، گھر بچاؤں گی. باپ نے کہا تھا اب تیرا جنازہ ہی واپس آئے. میرا باپ خود مجھے آگ کر چکا ہے. شادی نہیں کرتے ہم، خدا کی قسم آگ کرتے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹی کو آگ کر دیتے ہیں نکاح نامے میں کہ واپس نہیں جا سکتی. میں اب اس طرح دیکھیں گے، اچھا اب اس طرح دیکھیں گے اگر طلاق لے کر آئے جیسے کہ کوئی کوڑ کی بیماری لے کر واپس آ رہی ہو. یہ جو ہے نا قوامون علی النساء، میں نے بھی آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے ایسے ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹی طلاق لے کر واپس نہ آئے، بیٹی گھر میں گزارا کرے. اور یہ کہتی ہے کہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے، اچھا پھر دھیان رکھیں اپنی بیٹیوں کو پاور دیں. پھر کیا کہتا ہے کہ لڑکی کو کیوں نہیں کچھ کر رہی. اچھا لڑکی کیا کرے، میں سے پوچھتا ہوں لڑکی کیا کرے. لڑکی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے، پھر فوجی مدد حاصل کرے اور اپنے ہی میکے پر حملہ کر دے، یا اپنے شوہر کو گرفتار کر کے اسرائیل کے قید خانوں میں بھیج دے. کیا کرے؟ نہ جی نہ، اس طرح نہیں ہے. سسرال میں عزت اور ادب کے ساتھ ماں باپ کی عزت بڑھائے،
جب ایسا کرے گی پورا سسرال اس کی اطاعت کرے گا، خاوند اس سے خوش ہوگا۔ جب ہم لڑکی کی ذہنیت اسی بنا دیں گے کہ وہ کیا کرے، وہ جاتے کے ساتھ ہی سسرال پر 5th جنریشن جو ہے نا وار کا آغاز کر دے، گھر میں جو ہے تو سرد جنگ شروع کر دے، نند کے ساتھ، سسرال کے ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، برتن نہیں دھوتی، کپڑے نہیں دھوتی، اور بھائی تم ان کے برتن نہ دھو، خامند اس کے تو دھو۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کوئی عورت، کوئی مرد اپنے بڑوں کی خدمت کرے تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان کو بتا دیا جائے۔ کیوں کہ یہ آپ پر اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک لڑکا اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کا یہی ایک لڑکا ہے اور باقی بچے بھی اس کو دیکھ کر پھر علیحدہ ہوتے ہیں، اگر 5 بھی ہو تو یہ بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ تو ساحل ادیم صاحب مغربی معاشرہ یہاں پر قائم نہ کریں، وہ جو گھر ہے نا اولڈ ہاؤس وہ ادھر ہی رہنے دیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو آپ کے کہنے پر اولڈ ہاؤس نہیں بھیجنا، اور ہم نے شادی ان گھرانوں میں کرنی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچیوں کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ جب آئیں تو اپنے ماں باپ کی طرح اس طرف بھی اسی طریقے سے بیہیو کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور شوہر کو کیا کریں جی؟ شوہر کی عزت کریں، اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ بھی آپ پر کاؤنٹر اٹیک کرے اور ابلیسی قوتوں کو خوشی ملے۔ میں آگے حدیث بیان کرتا ہوں، کوئی سسرائیل نہیں بنانا، سسرال لینے دیں۔ لڑکی والے لڑکے کے لیے سسرائیل نہ بنائیں، سسرال رہنے دیں۔ لڑکے والے لڑکی کے لیے سسرائیل نہ بنائیں، سسرال رہنے دیں۔ طریقہ کیا ہے؟ محبت، پیار اور اتفاق سے چلیں۔ لڑکے کو، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نگہبان مقرر کیا ہے، یہ سیکنڈ ان کمانڈ ہے مرد کے ساتھ۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ گھر میں پھر لڑکی کیوں نہیں کچھ کر لی، میں نے بتا دیا کیا کرے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے حملہ کر دے، پھر وہ کہتا ہے کہ شادی نہیں کرتے، آگ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا ہے نا مرد کو، یہ جو مرد نے کہا ہے نا کہ جی وہ اس کو ٹرین کر کے بھیجتا ہے کہ آپ نے وہاں سے واپس نہیں آ رہا، بالکل آپ نے اس کی زندگی میں کوڑ ڈال دیا طلاق دلوا کے۔ ساحل ادیم صاحب، آپ اس کو طلاق دلوا کر اس کی زندگی میں کوڑ ڈال رہی ہیں۔ کوئی آدمی اس سے شادی نہیں کرے گا، پھر وہ بچہ لے کے گھر آئے گی، اس بچے کا مستقبل برباد ہوگا، باپ اس کا ہوگا نہیں، دوسرا آدمی ایک اور شادی کر لے گا، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بچے کو نہیں پالتا، پھر یہ کیا کرے گی؟ پھر یورپ کی کہانیاں پاکستان میں شروع ہو جائیں گی، ان کے بھی بوائے فرینڈ ہوں گے، دفتر جائیں گی، بچہ گھر میں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ حیا ختم ہوگی، آہستہ آہستہ آزادی بڑھتی چلی جائے گی، پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ راتوں کو ہوٹلوں میں وقت گزرے گا، گھر فون ہو جائے گا میں باس کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں، پھر باس کے ساتھ بھی تعلق بن جاتے ہیں۔ میں نے 10 سال یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، میں نے مردوں کے یعنی ٹیچرز کے اور میں نے اسٹوڈنٹس کے ناجائز تعلقات دیکھے ہیں، میں نے ان کو پکڑا ہے، میں نے ناجائز تعلقات دیکھی ہیں۔ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو پیسہ چاہیے، ہماری یونیورسٹیاں کردار نہیں بنا رہی۔ آج ساحل ادیم، آج باقی لوگ آئے ہوئے ہیں اور سب کے سب یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، ان کو ایکسیس کون دے رہا ہے؟ وہاں جا کے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو جو ہے تو کیا کر رہی ہیں؟ ورغلا رہی ہیں، انہیں گمراہ کر رہی ہیں۔ میں نے آیت پڑھ دی، اب جو کہتے ہیں نا بدترین صدقہ سمجھتی ہیں کہ طلاق لے کر آ جائے، طلاق لے کر آ جائے بدترین صدقہ نہیں ہے، یہ بڑا اچھا صدقہ ہے، لیکن طلاق کسی وجہ سے ہوئی ہو، شوہر جوا کھیلتا ہو، شوہر لوفر ہو، خاتون کے حق پورے نہیں کر رہا، اس کو توجہ نہیں دے رہا، اس سے محبت نہیں کر رہا، باہر منہ کالا کر رہا ہے، رات کو 12 بجے گھر میں آتا ہے، رات کو 2 بجے گھر میں آتا ہے، تو ایسے خاوند سے بہتر ہے کہ بیٹی ماں کے گھر رہے نا۔ لیکن اگر ایسی بیٹی پھر بھی ہمت کرتی ہے اور اس خاوند کے ساتھ وقت گزار جاتی ہے اور چون چرا بھی نہیں کرتی، تو اللہ کریم کے ہاں اس لڑکی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر ایک عورت پہلے سے ہوگی، وہاں پر ایک عورت پہلے سے ہی جنت میں داخل ہو چکی ہوگی، تو نبی علیہ السلام بولیں کہ تم کیسے مجھ سے پہلے آ گئی؟ تو اور کیا وجہ تھی کہ کیا تم نے ایسا عمل کیا؟ تو پھر مختصر سنا رہا ہوں، پھر وہ کیا خاتون کیا کہتی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے تھے، میں نے اپنی خواہشات کو اپنے بچوں کی وجہ سے مار دیا اور میں بیٹھی رہی، اللہ نے مجھے اس کے صلے میں جنت میں پہلے داخل کر دیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، یہ کیا ہے؟ ایک عورت کا کتنا بڑا کیلیبر اسلام شو کر رہا ہے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام
کل کائنات کے جو ہے تو امام الانبیاء، کوئی ان جیسا ہے نہیں. لستو کا مثلکم ایکم مثلی لستو کا حیتکم، میں نہ تمہاری مثل ہوں، تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ میری جیسا کوئی بھی نہیں ہے تم میں سے. نبی علیہ السلام بشر ہیں لیکن بے مثل و بے مثال ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں. ان کے ساتھ کیلیبر دیکھیں ہماری اس بیٹی کا. خوش نصیب ہے وہ اس امت کی بیٹی جو نبی علیہ السلام سے کے ساتھ ہی جنت میں جائے گی، اور جو ہے تو نبی علیہ السلام اسے سوال جواب کریں گے. اب آئیں جی، میں آپ کی اس بات سے نہیں مانتا. ہماری بیٹیوں کو ورغلانا چھوڑ دیں ساحل ادیم صاحب. ہماری بیٹیاں اتنی گری ہوئی نہیں ہیں کہ آپ کی بات پر چڑھ کے. یورپ کی عورت کی قدر ختم ہو چکی ہے، وہ ایک سیکسول ٹرائے ہے، اور پاکستان میں یہ ہماری عورت سیکسول ٹرائے بن رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے، ان ٹی وی اشتہاروں کی وجہ سے. اور ماں باپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. یا انجینئر مرزا ہے، یا ساحل ادیم ہے، یا باقی لونڈے لپاڑے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پوڈ کاسٹ کھولے ہوئے ہیں اور دبا کے گمراہ کرنے کا وسیلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ شرک ہے، زیارتوں پہ نہ جاؤ. میں ابھی ان سب پہ آتا ہوں، پہلے میں اس چیز کو ختم کر دوں. اب میں آ رہا ہوں جی، پھر کہتے پھر وہ زنا کرتا ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے. اور جب دوسری شادی کی بات آتی ہے تو آپ اس کو روک لیتی ہیں، تو آپ کو طاقت بیدار ہو جاتی ہے. دوسری شادی کا یہ مطلب نہیں ہے. اور دوسری شادی کی جو آیت ہے نا، وہ اس طریقے سے نہیں آئی جس طرح آپ نے سمجھا ہوا ہے. اس پر میں کبھی وہ بناؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے جی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں میں کیا کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے. طریقہ یہ تھا کہ لوگ پہلے بچیاں طلاق والی جو ہے نا ان کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے، اس ڈر سے کہ اس وجہ سے کہ ان کو کیا مل جائے گا، سارے کا سارا ورثہ مل جائے گا، ان کی مال و دولت مل جائے گی. پھر جب ان سے شادی کرتے تھے تو ان کو پھر بھول جایا کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، ان کے وہ حقوق پورے نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو نا، ان کے ساتھ شادیاں اس لیے کر رہے ہو کہ ان کے پاس جو ہے تو مال و دولت، اور پھر تم یہ بھی نہیں کرتے کہ ساتھ میں تم کیا کرو کہ ان کے حقوق ہی پورے کرو. تو یہ اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو بس تم شادی کر لو تمہیں جو عورت پسند آئے. مثنی و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار. اس لیے کہ یتیم بچیوں سے اس کے لیے شادی نہ کرو کہ تم ان کا مال و متاع لے لو اور ان کے حقوق بھی پورے نہ کرو. یہ تو ظلم ہے نا. تو پھر انہوں نے اس طرف لے کر آیا نا کہ تم بچیوں کا اس طرح نہ کرو، بلکہ تم ان کے حقوق پورے کرو، ان کی پرورش کرو، اور 4 شادیاں تم آگے بھی کر سکتے ہو. اور جو تم لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر پاؤ گے، تو کیا ہے فواحدہ، اور پر تم ایک پر ہی رہو گے. اب جو عورت کو پتا ہے کہ خامن 2 بجے تو رات کو آتا ہے، پیسے اس کی آمدنی اتنی ہے نہیں، اور وہ چلا ہے دوسری شادی کرنے، اور میرے 3 بچے بھی ہیں، عورت اس کو پکڑے گی نا. کیوں ساحل الدین صاحب، خیر تو ہے نا. کس نے کہا آپ کو ہماری بیٹی کو آپ ورغلائیں، ہماری بیٹیوں کو؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھیں. یورپ سے گندگی اٹھا کر آپ ادھر لے آئے کہ ہماری بیٹیاں طلاقیں لیں اور لوگ دوسری سے شادی کر کے نہ اس کو پورا کر سکے. وہ دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ پہلی بھی جائے گی، وہ بھی اپنا کوئی بوائے فرینڈ بنائے گی، وہ دوسری بھی بنائے گی. ہمیں ان مردوں کے، آج کل کے مردوں کا مجھے زور پتا ہے کتنا زور ہے. بڑے آتے ہیں دوائیاں بنوانے کے لیے، دوائیوں سے شادیاں نہیں چلا کرتی. پھر دوسرا آپ نے یہ وہ چیز ہے جی، اس کے اوپر میں پھر آپ کو بتاؤں گا. یہ جو ہے نا، یہ آیت ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے، یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ہے جی 3. یہ 3 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی، جو خواتین کے. تو جو مرد کو 4 شادیوں کی جو آپ پرچار کر رہے ہیں، 4 شادیاں کرو، 4 شادیاں، کیسے 4 شادیاں کرو؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پابندی لگائی ہے کہ ایک مرد 1 شادی کرے گا، 4 اس وقت کرے گا جب ان پر قابو پائے گا. اب آئیں جی اس پر. اور آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ کو ہی پتہ پاکستان کا ہر گھر 2 نمبری کر رہا ہے، شروع ہو گیا. مجھے تو نہیں پتا، آپ یہ بتائیں آپ کے گھر میں کس قسم کی 2 نمبری شروع ہوئی ہے ادیم صاحب؟ آپ کے گھر میں کس قسم کی 2 نمبری شروع ہوئی ہے؟ تو وہ بتا دیں، کیونکہ ہم یورپ سے نہیں آئے کہ ہم اپنے گھر میں 2 نمبریاں ہونے دیں گے. ہم مرد ہیں قوامون علی النساء، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح قائم ہیں اپنی عورتوں پر. پیار، محبت، صدقہ، خیرات، ہر قسم کی عزت، ان کی عزت کی حفاظت، یہ ہم کرنا جانتے ہیں. ہماری بیٹیوں کو تم کہتے ہیں 2 نمبر گھر ہمارا نہیں ہے. تم نے میرے باپ کو بھی 2 نمبر کر دیا، میری ماں کو بھی 2 نمبری کر دی. گھر تو نہیں کرتا، 4 دیواریاں کرتی ہیں. 2 نمبری میں باپ ہو کے کروں گا،
میری بیوی کرے گی یا میری ماں کرے گی یا میرا باپ کرے گا؟ یہ آپ نے کون سا ڈرامہ کھیلا ہے؟ آپ خود 2 نمبر ہوں گے. بتائیں کہ آپ کے باپ نے کیا 2 نمبری کی ہے، آپ کی ماں نے کون سی 2 نمبری چلائی ہے، آپ کی بہن کے گھر میں کیا 2 نمبری ہو رہی ہے، اور ساحل ادیم صاحب آپ کے گھر میں کون سی 2 نمبری ہو رہی ہے؟ آپ نے ہم پاکستانیوں کو بڑا ڈیگریڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے. اپنی اوقات میں رہیں جو آپ کی اوقات ہے. ہم عزت دار لوگ ہیں. اب آتے ہیں جی اس آخری حدیث پر کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے. یہ آخری حدیث جو ہمیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی ہے. یہ حدیث ہے جی، اس کی جو ہے نا مشکات میں اس حدیث کا نمبر 71 ہے، اور اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کی ہے اس کی، اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 2813. اور یہ حدیث یہ ہے کہ میں عربی نہیں پڑھ رہا، میں ڈائریکٹ ترجمے پہ جا رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے. میری بیٹیاں اور میری بہنیں بہت متوجہ ہو جائیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ آپ کو دیے ہیں نا، یہ آپ کا سرمایہ ہے اور آپ ان کا سرمایہ. اور سنیں اس حدیث کو، ہوتا کیا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں. ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو. ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی جو شیطان کا چیلا آ کر کہتا ہے میں یہ کر کے آیا ہوں، شراب پلا دی، چوری کرا دی، یہ کر دیا، وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، ایک طرف ہو کے بیٹھ جا. پھر ان میں سے اس کا ایک زیادہ مقرر، اچھا پھر کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے، شیطان کا چیلا آ کے شیطان کو کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، طلاق کروا دی. شیطان کہتا ہے وہ چیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اس چیلے کو اور کہتا ہے ہاں تم بہت خوب ہو. اعمش بیان کرتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جو ماں باپ ٹریننگ دے کر بھیج رہے ہیں نا ان کو کہ واپس نہیں آنا، جنازہ ہی آئے. اس وجہ سے یورپ میں یہی ہو رہا ہے. شادی سے پہلے سیکس، 3 بچے ہو گئے، شادی کے بعد یہ، پھر یار آ گئے، پھر ان کے اور آ گئے، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد زنا کا دروازہ کھل گیا، حرام کاریاں ہو رہی ہیں اور ابارشن ہو رہی ہیں. اب انہوں نے قانون پاس کیا ابارشن نہ کرے گا. پھر عورتوں سے تنگ آ کر ہومو سیکشول ادھر ریکارڈ بن گئی ہیں. عادل ادیم صاحب، ساحل ادیم صاحب، جب تک میں زندہ ہوں قسم خدا کی میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اللہ کے فضل اور مدد سے آپ انتہائی سازشی دماغ رکھتے ہیں، آپ انتہائی غیر اسلامی شخص ہیں، آپ قرآن اور حدیث کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. میں آپ کو اڑانے کی طاقت نہیں دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کے پیچھے ہوں. اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ پھر کیا ہوگا جی؟ پھر ان کے پڑوس میں ان کی پرورش کا کیا بنے گا؟ پھر جب لڑکی آ جائے گی تو وہ اپنے پڑوس میں بھی یارانے لگائے گی، وہ باہر بھی لگائے گی. کیوں کہ شیطان نے طلاق اس لیے نہیں کروائی کہ وہ پھر اس کو ولی اللہ بنا دے، اس کو اس رابعہ بصری کے درجے تک پہنچا دے. شیطان نے اس لیے نہیں یہ طلاق کروائی. شیطان نے کروائی اس لیے ہے کہ پھر اس سے وہ معاشرے میں زنا کی خرابی ڈالے جو آج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. یو آر promoting fornication, promiscuity, as well as adultery. Mind. میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. آپ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں. I'm not going to let you away. I'll keep my eyes focus on you. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ. جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. میری بہنوں اور بیٹیوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو مزید کھول دے، مزید طاقت دے، مزید سمجھنے کی صلاحیت دے، اور آپ کے دل کو عشق کے نبی اور نور ایمان سے منور کر دے کہ ان جیسے لوگوں کو، مرزا انجینئر اور ساحل ادیم جیسے لوگوں کو آپ پکڑ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.